لب پہ میرے یہ صدا ہے شاہزلی نور الزمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تو مفتی طارق مسعود صاحب کو جانتے ہوں گے کہ وہ اکثر و بیشتر علماء عاملین کے خلاف بڑا بولتے ہیں اور عملیات پر بہت رد کرتے ہیں۔ شاید کہ عملیات سے ان کو ایک بغض ہے اور علماء عاملین جو جتنے بھی ہیں جیسے وہ بڑا بغض رکھتے ہیں اور حسد کرتے ہیں، اور اتنے حسد تک اس حد تک جا چکے ہیں حسد میں کہ نعوذ باللہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ قرآن سے بھی جادو ہوتا ہے۔ اور انڈیا کے جو مفتی جنید صاحب ہیں ان کا رقیہ تو مشہور ہے، دنیا جانتی ہے کہ ان کے رقیوں پر بھی انہوں نے رد کیا کہ وہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس رقیے میں اسی سے آپ پر جادو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا ہے جانشین سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ حضرت مفتی سید ابراہیم ہاشمی نقشبندی شاذلی دامت برکاتہ نے مدلل جواب دیا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے اس بیان کے متعلق۔ تو تمام ناظرین مکمل ویڈیو دیکھیں اور طارق مسعود صاحب کا کلپ بھی آپ سن لیجئے اور اس کے جواب میں جو جانشین سلسلہ دامت برکاتہ نے جو باتیں کہی ہیں وہ بھی آپ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔ نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھو، موضوع تبدیل ہو رہا ہے لیکن جلدی سے سمیٹ کے اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید سے بھی جادو ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن سے جادو کا علاج کر رہے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کے ذریعے آپ پہ جادو کر رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہے باقاعدہ کہ قرآن کے ذریعے بھی کیا ہوتا ہے۔ وہ جو مفتی جنید صاحب کی سی ڈی تھی نا، نام اس لیے لے رہا ہوں کہ نام یہ بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا، جنہوں نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو علاج کرانا شروع کیا، خدا کی قسم وہ قرآن کے ذریعے جادو کر رہا ہے وہ آدمی، وہ علاج نہیں ہو رہا قرآن کے ذریعے۔ وہ 1 گھنٹے تک آپ اس کی سی ڈی سنتے رہے بیٹھ کے، اس نے فراڈی نے اس میں یہ کہا ہے کہ آپ کو اگر الٹیاں آ گئیں، 1-1.5 گھنٹے تک آپ وہ سی ڈی سنیں قرآن کی تلاوت کی، الٹیاں آ گئیں تو اس کا مطلب آپ پہ کچھ اثر تھا وہ ختم ہو گیا، اور اگر آپ کو الٹیاں اور یہ چکر وکر نہیں آئے اس کا مطلب آپ پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ حالانکہ جس کو الٹیاں آ گئی، قرآن میرے ہاتھ میں، خدا کی قسم اس پہ جادو کا اثر ہوا ہے، ختم نہیں ہوا اس پہ۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جس کو وہ سی ڈی سن کے الٹیاں آ گئی اس کا مطلب اس پہ قرآن کے ذریعے جادو ہوا ہے، جادو ٹھیک نہیں ہوا اس پہ، اور جس کو الٹیاں نہیں ہیں اس کا مطلب اس نے اثر قبول نہیں کیا۔ جادو کسے کہتے ہیں؟ خلاف عادت کوئی کام ہو جائے۔ آپ نارمل بیٹھے ہوئے تھے، پورا پارا آپ نے سن لیا اور ایک مسمرزم آپ کے اوپر ہو گیا اور اس سے آپ کو الٹیاں لگ گئی، چکر آنا شروع ہو گئے، اس کا مطلب یہ جادو ہو رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں ایک ہے کہ آپ پر مسمرزم کرے، آپ کے دماغ پر کوئی اثر کرے۔ تو دماغ پر اثر کے لیے چاہے آپ پنڈت جی کے منتر پڑھیں، اس سے بھی ہوتا ہے۔ دماغ پہ اثر کے لیے باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے بھی اثر کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی واقعہ سنا کے، چھوٹا سا واقعہ، تاکہ میری یہ بات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفتی تو کہتے ہیں کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے۔ ہاں، کفریہ، یہ کفریہ کیا ہے؟ حسد میں اتنا آگے جاتا ہے، بندہ کہتا ہے حسد میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اس کا دماغ کیا کر دیتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے، اور علم اس کا مفقود ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی کہ قرآن سے بھی کیا ہے، جادو ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی دارالفتہ میں فتویٰ بھیجو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، پھر آپ کو وہ جواب دے گا۔ ہاں، قرآن کی بے حرمتی سے جادو ہوتا ہے۔ قرآن کی کس سے؟ آٹومیٹکلی جو بے حرمتی کرو گے کیا ہوگا؟ جادو ہو جائے۔ لیکن قرآن کے پڑھنے سے جادو نہیں ہوتا۔ جب کو قرآن کے پڑھنے سے جادو ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ پھر تو آپ کا کیا ہو جائے گا؟ ہمارے پاس رہ کیا گیا؟ جادو کاٹنے کا اور کیا ذریعہ رہ گیا؟ جب قرآن بھی نعوذ باللہ آپ نے جادو میں ڈال دیا، مثل کفر نہ باشد، تو جو قرآن بھی آپ نے جادو میں ڈال دیا تو پھر ہمارے پاس وہ چیز کیا ہے جس پر ہم جادو کاٹیں، جس سے ہمارا جادو کٹ جائے؟ وہ چیز کیا ہے؟ اپنے بیانات کو سوچ سمجھ کے، علم کو سوچ سمجھ کے استعمال کرو۔ کیا کرو؟ اپنے
شہرت کے نشے میں اتنا مت جاؤ کہ غلط کو بھی کیا صحیح کو بھی غلط کہنے لگ جاؤ، صحیح کو بھی غلط، اور پھر یہاں تک کہ قرآن کو بھی جادو میں ڈال، صحیح کو صحیح دلائل سے، علمی باتوں سے۔ کیا ہے، کسی کا صحیح کرنے کا شوق ہے تو ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ اور سامنے ویڈیو لگاؤ، دلائل دو، کیا کرو، ہم بھی دلائل دیں گے، تو بھی مفتی ہے ہم بھی مفتی ہے، کیا ہے، تم بھی مفتی اور ہم بھی مفتی ہے، دلائل سے بات کریں گے ہم بھی اور آپ بھی، تاکہ عوام اور دنیا کو اکیلے بیٹھ کے باتیں نہیں کر، عوام دودھ کا دودھ پانی کا پانی، عوام اور سب کو پتہ چل جائے۔ کسی کے پیچھے باتیں کرنے حسد سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے بھی علم حاصل کیا، سب علماء ہیں ہمارے پاس بھی، اگر ہمارے حضرات کے پاس بھی بڑے بڑے علماء ہیں، کہتے بڑے بڑے علماء بیت ہوتے فلاں ہوتے، تو ایک شیخ العرب ولا جمایا، کیا ہے، تو بڑے تمہیں کیا کہتے، ہمارے اکابرین بھی تمہیں کیا تضاد کے الفاظ استعمال کرتے، اس لیے یہ ہم کی اپنی حرکتیں کیا ہے، اس سے علماء بدنام نہیں ہے، جو صحیح عالم ہے وہ تم خود بدنام ہے، عالم مفتی بدنام نہیں ہے۔ علم انسان کے اندر شعور پیدا کرتا ہے، کیا پیدا کرتا ہے، علم انسان کے اندر شعور پیدا کرتا ہے، شعور سے ہٹاتا نہیں، ہمیں شعور سیکھنے کے علماء دلائل سے بات کرے، کس سے، مفتیان کرام علماء کسی چیز کو رد کرے تو اس کے دلائل سے، کس سے، جس علم کو بیان کرے اس کو دلائل سے، کس سے، دلائل سے، اس کو بلا دلیل بیان نہ کرے، اور رد بھی بلا، یہ غلط بات ہے کہ ہم پر دلیل لازمی نہیں ہے۔ آپ پر کیوں دلیل لازمی نہیں؟ کسی چیز کو ہم رد کریں گے تو دلیل لازمی ہوگی، باقی رہا